الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم عليه أحلى التحيات وأجمل التسليم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث اعظم بمن بسر السامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ما غریمہ یک نگاہ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما ہم پہ احمد کا حسایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفہ کے واسطے. قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ ہم سب کی خوش بختی ہے اور مشترکہ خوش نصیبی ہے. آج ہم سب افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین سلطان الصحابہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وصال کی تاریخ انہی کی یاد میں اپنی فریاد لے کر بیٹھے ہیں. جی لگا کہ درود پاک پڑھنے اللہم صل
دنیا میں لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، اور بھی طرح کے ہوں گے لیکن وہ انہیں دونوں میں آ جاتے ہیں۔ ایک وہ جن سے باہر والے بھی انسپائر ہوتے ہیں، اندر والے بھی۔ گھر کے باہر یعنی در والے بھی ان سے مطمئن اور سیٹسفائیڈ اور سنتشٹ رہتے ہیں، گھر کے اندر والے بھی ہوتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے باہر والے تو ہوتے ہیں، اندر والے نہیں ہوتے، کیونکہ اندر والوں کے اندر کی ساری کہانی بتا رہے ہیں۔ تاریخ میں ایسی بہت ساری شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی شخصیت کو باہر والوں سے بھی منوایا ہے، اندر والوں سے۔ انہوں میں کوئی غوث اعظم بن کے چلتا، کوئی غریب نواز بن کے چلتا، کوئی مخدوم سمنانی بن کے چلتا، کوئی شاہ عالم، کوئی قطب عالم، کوئی سرکار سیدنا وجیہ الدین عربی، کوئی میرا سید علی داتا بن کے چلتا، کوئی محبوب الہی بن کے۔ اگر خانواد اشرفیہ کی بات کریں تو کوئی ہم شبیہ ہے غوث اعظم بن کے چلتا، کوئی سلطان الواعظین بن کے چمکا، کوئی محدث اعظم بن کے چمکا، کوئی سرکار کلا بن کے چمکا، اور آج اگر بات کی جائے تو کوئی شیخ الاسلام بن کے چمکا۔ حضرت کا بھی یہی حال۔ حضرت اب اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ جس شخص کی، جس فرد کی بیوی اس کی مرید ہو، عقیدت رکھتی ہو، اور کبھی یہ نہ کہتی ہو ان کے بھائی، ان کے ابا، بلکہ حضرت کہتی ہو، ان کا اندر کیسا ہوگا؟ یہ حضور شیخ الاسلام کی خاصیت ہے کہ باہر کے لوگ بھی انہیں حضرت کہہ رہے ہیں، گھر کے لوگ بھی انہیں حضرت کہہ رہے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم جس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جشن منانے بیٹھے ہیں، ان کا بھی عالم یہی ہے۔ نبی کے گھر والے بھی ان کو اپنا کہتے ہیں، گھر والے بھی اپنا۔ جو مرید ہیں وہ بھی ان کو اپنا کہتے ہیں، اور جن کی وہ مراد ہے وہ بھی ان کو اپنا کہتے ہیں۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اگر کوئی ایسی بات کہے جس پہ یقین نہ اور اس پہ یقین کیا جائے۔ جیسے آپ سے کوئی کہے کہ بابا میں سڑک پہ چل رہا تھا، اچانک میں اڑنے اور ہوا اور خلاؤں سے پہنچتے پہنچتے میں آسمان تک پہنچ گیا، تو میں کہوں گا مانا کہ گجرات میں کچھ لوگ بہت لمبی پھینکتے ہیں، اس کا اثر دلی تک ہے، لیکن یار یہ بھی کوئی پھینکنا ہے، یہ بھی کوئی پھینکنا ہے کہ جسے مگج قبول نہ کرے۔ اب ایک چڑیا آسمان سے نہیں جا سکتی، تو کیسے جائے گا؟ تو کہیں گے ایک تصویر، کوئی کتنی ہی لمبی پھینکے، ہلکی بھی پھینکے، اگر یقین ہو گیا کہ یہ اسمبھو ہے، امپاسبل ہے، تو دل اور دماغ اسے نہیں مانے گا۔ کسی نے یہ پھینک دیا کہ میں دریا کے کنارے چل رہا تھا، اچانک کچھ مچھلیاں دریا سے اڑ کے جھاڑ پہ بیٹھ گئی، پھینکا اس نے، اور یہ وہ انہونی ہے، وہ ناقابل یقین بات ہے کہ کسی کو اس پر بولیے وشواس نہیں، یقین۔ ایسے ہی اگر کوئی آپ سے یہ دعویٰ کرے، اب آئیے تھوڑا سنجیدگی کہ میں بھروچ سے نکلا، بڑودہ ہوتے ہوئے احمد آباد پہنچا، احمد آباد سے لوٹ کے آ گیا، اور پورا ٹائم صرف 10 منٹ لگا۔ آپ کہیں گے یار یہ بھی پھینکنے کی کوئی حل ہے؟ اگر تو جیٹ سے بھی جاتا، اگر تو سپر سونک فلائٹ سے بھی جائے گا، تو 10 منٹ میں جانا اور آنا یہ سب نہیں ہو پائے گا۔
نہیں ہو پائے گا. کوئی یقین نہیں کرے گا کہ ایک شخص بھروس سے احمدآباد گیا اور آ بھی گیا 10 منٹ میں لوٹ آیا. کیوں؟ کیونکہ یہ ناقابل یقین بات ہے. ایسے ہی جب اللہ پاک نے اپنے محبوب کی معراج کرائی تھی، فرمایا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی. حدیث ہے کہ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، وہاں سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، ساتوں آسمان لامکان چلے بھی آئے، نبیوں کی امامت بھی کی، اور اتنی جلدی آئے کہ بستر گرم تھا، کنڈی ہل میں رہی. کوئی یقین نہیں کر رہا تھا، بات یقین والی تھی بھی نہیں. تبھی تو اللہ پاک نے فرمایا سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات. ارے یقین نہ کرنے والوں، یہ کیوں دیکھ رہے ہو کہ جا کون رہا؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے لے جا کون؟ لے وہ جا رہا ہے جو جھوٹ سے پاک ہے، مکر سے پاک ہے، دھوکے سے پاک ہے، غلط بیانی سے پاک ہے. وہ سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، اور اس کا دعویٰ کہ وہ لے گیا راتوں رات. جو اہل دل تھے وہ مان گئے، لیکن جو دماغ کا استعمال ہر جگہ کرتے ہیں نا وہ نہیں مانے. آج بھی کچھ مرید ایسے ہیں جو نسبت میں دماغ کا استعمال، یا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہمیں کیا نہیں ہو سکتا، کیا ہو سکتا ہے وہ بات میں. یہ دیکھو بات اس کے لیے کہی جا رہی ہے، ایک اسمبھو چیز کے لیے رب نے فرمایا کہ وہ میں ہوں جو اپنے بندے کو لے گیا. پورے مکے میں کوئی تصدیق معراج جسمانی نہیں کرتا. اتہاس گواہ ہے میرے کچھ. حدیث کے الفاظ شاہد عدل کہ ابو جہلی ٹولے نے حضرت صدیق کو پکڑا اور کہا ابو بکر یہ بتاؤ کہ ایک شخص مکے سے یروشلم گیا، مسجد حرام گیا اور وہاں سے آ بھی گیا اور رات کے ایک حصے میں گیا اور آ گیا. یقین کرو کہ حضرت ابو بکر نے کہا بالکل غلط بات ہے، یہ ناقابل یقین ہے. کہا تمہارا ساتھی تو دعویٰ کر رہا ہے، محمد ابن عبداللہ کو دعویٰ کر رہا ہے، تیرا یار تو کہہ رہا ہے کہ میں گیا اور آ گیا. قربان جاؤ بھروس والو، صداقت ابو بکر کہ جس خبر ابو بکر کو یقین نہ تھا، جب بات آئی کہ دعویٰ کرنے والے مصطفیٰ تو فرماتے سن، سورج پشچم سے نکل سکتا، یہ کچھ بھی ہو کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر دعویٰ میرا محبوب کر رہا ہے تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، سلطان العلماء. اسی لیے آپ کو صدیق اکبر، آپ کی سب سے بڑی شادیت تھی کہ آپ نے تصدیق رسالت و نبوت سب سے پہلے کہا کہ ہاں بندہ کے لیے. یہ کوئی آسان بات نہیں. گھر کے لوگ گھر والوں کو پہچانتے ہیں، ان کا اٹھنا دیکھا، ان کا بیٹھنا دیکھا. گھر کے لوگ اگر کسی بات کو ایڈمٹ کر لیں تو حیرت نہیں، باہر کا کوئی اسے ایڈمٹ کر لے تو بڑی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے تصدیق نبوت اور رسالت کی بچپن میں حضرت علی نے کی تھی، لیکن دنیا صدیق کی تصدیق کو اس لیے نہیں بھولتی کہ صدیق نبی کے گھر کے اندر نہیں تھے، باہر تھے، اور ان کی تصدیق یہ اعلان کر رہی ہے کہ میں نبی کے گھر کو نہیں، مصطفیٰ کے گھر کو دیکھ کے تصدیق کر رہا ہوں. صدیق اکبر کہا گیا. کیا کہا گیا؟ حضور جو بھی کہہ دیتے تھے آپ اس کی تصدیق کر دیتے تھے، عقل نہیں لگاتے تھے. اب تو وہ دور فتن ہے کہ مرید اپنے پیر کے فرمان میں بھی عقل لگاتے ہیں. پتہ نہیں کس کیفیت میں کہا ہے، کس عمر میں کہا ہے، اتنی عمر ہو گئی ہے پتہ نہیں کسی نے سمجھا دیا ہے، ایسا کر دیا ہے. اسی لیے جنہوں نے عقل کا استعمال کیا انہوں نے
بیعت کی روحانیت کھو دی۔ صدیق اکبر کو اس لیے ساری دنیا اپنے آپ اپنے سر اور کا تاج بنا کے گھومتی ہے کہ یہ تنہا فرد جنہوں نے تصدیق رسالت میں عقل کا نہیں عشق کا استعمال، عقل اور عشق کی شاعری الگ ہے۔ کبھی کبھی عقل جو ہے کوئی عجیب و غریب فیصلہ کرتی ہے، مگر عشق کے سامنے وہ بھی تھک ہار جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آتش نمرود میں حضرت ابراہیم کو اتارا گیا، نیچے اگنی کنڈ۔ حضرت ابراہیم کو پتا ہے کہ نیچے آگ ہے اور آگ کا کام ہے جلانا۔ حضرت جبریل کو گوارا نہ ہوا یہ دیکھا، اپنا نشیمن چھوڑا اور پروں کو بچھا کے عرض کرتے ہیں حل لک حاجتی یا ابراہیم، may I help you؟ کیا میں آپ کی کوئی سہایتا کر سکتا ہوں؟ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے ہیں واو what a timing، if you wouldn't come I would have been burned، اگر آپ نہ آتے تو تب تو میں جل چکا ہوں۔ عقل نے گوارا نہ کیا، عقل کہہ رہی ہے کہ ابراہیم جل جائیں گے جل جائیں گے جل جائیں گے، مگر عشق کا جواب سنو، عشق کا جواب سنو۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اے جبریل جو تو دیکھ کے آیا ہے وہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، جا مجھے تیری سہایتا کی ضرورت نہیں، سن اگر میں سب کے لیے جاتا تو تیری مدد مانگ لیتا، مگر میں سب کے لیے نہیں اپنے رب کے لیے گیا۔ عشق کی بات ہی الگ ہوتی ہے، عشق کا معاملہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے۔ اور یہ حضرت جبریل کے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا، ایک بار اور ہوا، معراج کی رات۔ آپ نے سنا ہوگا نا، براق سے لے کے آئے، ساتھ میں چلے، خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک جبریل ساتھ ہیں، وہاں سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، ساتوں آسمان تک ساتھ ہیں، مقام سدرہ تک ساتھ ہیں، سدرۃ المنتہا تک ساتھ ہیں۔ آگے جانے کی بات آئی تو رک گئے، نہیں حضور آپ جائیں، آپ جائیں، I can't stop you because I'm not like you، میں آپ کو روک نہیں سکتا کیونکہ میں آپ کی طرح نہیں، اور آپ بھی مجھے مت لے جائیں، آپ میری طرح نہیں۔ کس چیز نے روکا؟ عقل نے، بولو کس نے؟ عقل نے کہا کہ اے جبریل اگر ایک پر کے ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو تجلی کے فروغ سے تیرے پر جا جائیں گے۔ عقل نے کہا رک جا، جبریل رک گئے، بولو زور سے، رک گئے اور کہا میں آپ کی طرح نہیں۔ سنیوں یہیں سے اپنا عقیدہ لے لو کہ نبی کو اپنی طرح نہ سمجھنا، یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں، یہ عقیدہ ہے جبریل امین ہے، اور جو عقیدہ ہے جبریل امین کا وہی عقیدہ ہے سارے مومنین۔ عقل نے کہا رک جا، توجہ چاہوں گا، رک جا، جانے والے کو جانے دے، وہ نور ہے، وہ تو دنا فتح اللہ کی منزل سے دیدار کریں گے، تو ان کی طرح نہیں، رک جا۔ تو اگر ایک قدم بھی ایک پال کے برابر بھی آگے بڑھا تو تجلی کے فروغ سے تیرے پر بولیے۔ عقل نے کہا رک جا، جبریل رک جا، جبریل مگر میرا وجدان کہتا ہے خدا کی قسم اگر اس رات معراج کی رات جبریل امین کی جگہ اگر میرا صدیق ہوتا، عقل کہتی ابو بکر رک جا تو عشق کہتا چل رکھ، ارے میں اکیلا کہاں، میں تو مصطفیٰ کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اشرفیہ، تاج العلماء۔ تو میاں عشق کا معاملے سے میں کہتا ہوں اگر اپنی عاقبت اور آخرت کو بالکل سیکیور کرنا ہے تو جس اللہ والے سے محبت کرو اس سے عقل سے نہیں، دل سے۔ عشق یہاں سے
اسی عشق نے احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنا دیا، اسی عشق نے مصطفیٰ رضا کو مفتی اعظم بنایا۔ عاشق ہونا اور ہے عاقل ہونا اور۔ سوچو کس مقام پہ تھا عشق ابوبکر، اس کی ایک مثال قرآن میں بھی نہیں۔ کبھی تو صدیق کی صداقت کو ہر سید سلام کرتا ہے، قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ اور جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں پورا واقعہ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ، تم ہرگز ان کی مدد نہیں کرو گے بلکہ اللہ نے اس کی مدد کی۔ کب فرمائی مدد؟ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ۔ تھوڑا سا گرامٹیکلی اگر اس ترجمے کو کریں تو جب کافروں نے نکالا ان دونوں کے دوسرے، جب کافروں نے نکالا ان دونوں کے دوسرے، جیسے میں اور سید غلام نبی باپو اگر کہیں جائیں تو کہیں یہ دونوں جائیں، اب ان دونوں میں سے پہلا اگر آپ مجھے تصور کرتے ہیں تو دوسرے ہی ہوں گے۔ اب ان کو اگر کسی نے چائے پلائی تو کہے گا ہم نے چائے پلایا ان دونوں میں سے دوسرے کو، تو لوگ سمجھ جائیں گے یہاں بات غلام نبی باپو کی ہوگی۔ کافروں کی تو اتنی اوقات ہی نہیں تھی کہ میرے نبی کو نکال سکے۔ اللہ پاک کی شان دیکھو، فرما رہا ہے جب کافروں نے نکالا ان دونوں کے دوسرے کو، یعنی ابو بکر، کہ کسی ماں نے ایسا دودھ نہیں پلایا تھا جو آمنہ کے لال کو نکال سکے۔ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضمانت دے نکال پڑا۔ اذ ہما فی الغار، یہاں تک کہ غار کے اوپر۔ ہجرت کا فلسفہ بڑا عجیب ہے، بات عشق کی چلی ہے تو ایک طرف عشق حیدری دیکھو، دوسری طرف عشق صدیقی دیکھو، تمیز اندازہ کرو۔ واقعہ بہت مشہور ہے، آپ سنتے آ رہے ہیں، لیکن میں ٹچ کر کے آگے بڑھوں کہ جب ہجرت کا معاملہ طے ہوا، حضرت جبریل نے آ کے خبر کی کہ آپ کا یار غار ابو بکر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اتفاق سے اس دن حضور کے گھر میں حضرت علی ہوئی، اور ادھر کافروں نے دار الندوہ میں میٹنگ کر رکھی تھی۔ 40 قبیلوں کے سرداروں نے کی آج ہی محمد ابن عبداللہ کو معاذ اللہ ختم کرو۔ وہ اپنی پلاننگ سے آئے تھے، ادھر اللہ نے جبریل کے ذریعے محبوب کو بتا دیا نکل لو۔ حضور نے نکلنے سے پہلے دروازہ کھولا، تھوڑا سا تو دیکھا کہ 40 کافر ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے، ان کی ہر کافر کے پاس 2 آنکھ تو 80 آنکھیں باب نبوت، باب در نبوت پہ ٹکی۔ سرکار نے دروازہ بند کیا اور علی کو اٹھا، کہا علی اٹھو۔ حضرت علی اٹھے، مڈ نائٹ میں 12-1 بجے، حضور کیا بات؟ کہ اللہ کا حکم ہو گیا ہے، میرا یار ابو بکر میرا انتظار کر رہا ہے، مجھے رات ہی رات چھوڑنا ہے، اٹھو، اپنے بستر پہ مت سو، میرے بستر پہ سو۔ اور اٹھایا اس لیے کیونکہ میرے پاس کچھ امانتیں، یہ کافر مجھ پر ایمان تو نہیں لائے مگر مجھ سے زیادہ ایماندار کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ اپنی بیوی پہ یہ بھروسہ نہیں کرتے تھے کہ اس کو پیسہ دیں گے تو کہیں اپنے پیئر میں پاس نہ کرتے، مجھ پہ بھروسہ کرتے تھے۔ اے علی، انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا، میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ ان امانتوں کو اپنے پاس رکھنا، جب صبح اٹھنا جس کی امانت ہے بانٹنا، بانٹ کر پھر مدینے آ کے علی عشق موت کی زد میں علی کا بستر، کافر جب آئے تو بستر نبوت النبی کے بستر پہ علی سو رہے، اور علی ایسا سوئے جیسے لگا نبی سو رہے، رشید ہو تو ایسا، اترادھیکاری ہو تو ایسا، اور جب چہرہ ہٹایا دیکھا تو علی ہے تو کس یعنی پیلی کپڑا نیچے کیا کرتے، چپ ہو گئے۔ لیکن عقل نے پوچھا علی سے، اے علی اتنا بڑا خطرہ،
करने के इरादे से आए थे, आपको कुछ हो जाता तो? अली ने फरमाया जान ही तो चाहती ना। अरे अली, अपनी जान अपने जाने जाना पे 100 बार कुर्बान करता। ये रिश्ते मुर्तज़ा था। वाक़या तो बहुत मशहूर है कि हुजूर बाहर निकले, उस तरफ मैं नहीं जाना चाहता हूँ, वे बात पे बात निकल जाएगी, कल करीब देगा, उनको कुछ नहीं दिखा, हुजूर पार हो गए, पार हो। जब सरकार बिल्कुल गारे सौर के करीब पहुंचे तो देखा कि अबू बकर सिद्दीक 2 ऊँटनी लिए खड़े, एक अपने लिए एक नबी के लिए। उसके बाद हुजूर ने फरमाया मेरे पीछे काफिर हैं, मेरा पीछा करो। अबू बकर सिद्दीक ने जब हुजूर के कदमों को देखा तो उस पर नाले नहीं थे, कदमों पर पत्थर पे जब कदम पड़ते थे तो निशान पड़ जाते थे। जब उन निशानों पे नजर पड़ी तो सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। सरकार आप चल रहे हैं और आपके पद चिन्हों को देखकर ये काफिर हमें ढूंढ लेंगे, तो तुम्हारा क्या इरादा है? का हुजूर इरादा क्या है? बस आप मेरे कांधे पे बैठ जाए, मैं आपको उठा लूं, कांधे पर बैठ जाए, मैं आपको उठा लूं। हुजूर ने मना नहीं किया, का उठा। सिद्दीक की शान। एक मौका और था जब किसी ने नबी से कहा था कि आप मेरे कांधे पे बैठ जाएं, उस मौके पर हुजूर ने मना कर दिया। आप जानते हैं फतेह मक्का के मौके जब हुजूर ने हजरत अली का हाथ पकड़ा और कहा है अली चल तेरी जन्मभूमि की सफाई करना है। 360 बुत थे, चल एक बुत को हटाना, खटाखट सारे बुतों को दोनों मिलकर साफ करने लगे। एक बुत बिल्कुल ऊपर था, हुजूर ने ट्राई किया नहीं पहुंचे, मौला अली ने ट्राई किया नहीं पहुंचे, तो हजरत अली ने अर्ज किया हुजूर अगर इजाजत दे तो मैं आपको अपने कांधे पे उठा लूं और फिर आपको उठाऊं। नबी ने मना कर दिया, नहीं नहीं अली नहीं, तुम नहीं उठाओगे, मैं तुम्हें उठाऊंगा। पीर अगर अपने मुरीद से कहे कि तू मेरे कांधे पर अपना पांव रख मैं उठाऊंगा, कौन मुरीद माने? लेकिन अगर पीर मुरीद अगर आशिक है तो वो अदब नहीं देखेगा, वो हुक्म देखेगा, ऑर्डर देखेगा। अल-अम्र फौकल अदब, आदेश जो है वो सम्मान से बड़ी चीज। अली ने सम्मान का सम्मान किया और जैसे ही कहा मेरा हुक्म है कि मैं तुझे उठाऊंगा, नबी बैठ गए। नबी के दोष पर अली ने अपना पांव रख दिया, अली को नबी ने उठा लिया और इस मंजर को देख कर तमाम गुलामाने हैदर झूम उठे और कहा अली तेरी किस्मत को सलाम। हम समझ गए, तवज्जो, हम समझ गए कि जिस अली को नबी ने उठाया हो किसी में इतना दम नहीं कि उस अली को गिरा सके। रवायत में है कि जब उठाया तो हुजूर ने पूछा ऐ अली इला ऐना वसल्त, कहां तक पहुंचे? मौला अली ने अर्ज किया हुजूर मत पूछिए कहां तक पहुंचे, हुक्म दीजिए तो मैं अर्शे इलाही को खींच के आपके कदमों में डालूं। जब नबी उठा रहे और अली कह रहे मैं अर्श को देखना, वहां नबी ने इनकार नहीं किया, खुद उठा लिया। अली की बात नहीं मानी, खुद अली को उठाया। और यहाँ हिजरत की रात जब सिद्दीक ने कहा हुजूर मैं आपको उठाऊं, हुजूर ने मना नहीं किया, कहा उठा लो, उठा लो। इस मंजर की क्या मैं मंजर कशी करूं? मेरा विजदान कहता है कि जिस घड़ी दो शे अबू बकर मुस्तफा के कदमे नाज़ और उन्होंने उठाया, उस मंजर को देखकर तो बरको समर, शम्सो कमर, शकरो हजर, खुशको दर, बहरो बर, बच्ची जिन्नती हुरे जिनमने खुद हटा हटा कर रुखसारे अबू बकर की बलाएं ले रही होंगी कि अपने कांधे पर उन्होंने बारे नबूवत को उठा लतीफ इशारा करता चलो लखनवी लहजे में, लेकिन मुझे उम्मीद है आप कैच कर लेंगे कि नबी को के बार को यानी बारे नबूवत को अबू बकर ने उठा रखा। तवज्जो रहे, उठा रखा। अब ज़हन को बिल्कुल बारीक कीजिए और कैच कीजिए। इस मंजर को देख
ایک منظر کعبے میں دیکھا تھا غلامان حیدر، اس منظر کو دیکھ کر تمام غلامان ابو بکر جھوم اٹھے اور سب نے زبان حال سے کہا اے ابو بکر تیری صداقت کو سلام، تیری شان کو سلام۔ ہم سمجھ گئے کہ جس ابو بکر نے باریکی سے، جس ابو بکر نے نبی کی ظاہری زندگی میں بارے نبوت اٹھایا ہو، کسی میں اتنی مجال نہیں کہ اس ابو بکر کے سامنے بارے خلافت اٹھا سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اشرفیہ، چل پڑے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے ایک ماں بھی اپنے نوزائیدہ بچے کو گود میں لے کے جب چاہتی ہے تو اس سے پوچھو ایک 2 فلور کے بعد اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ صداقت صدیق دیکھو، غار ثور جو لوگ دیکھ چکے ہیں بتائیں، کھڑی پہاڑ، نہ زینہ نہ کچھ، ابو بکر صدیق پہنچ گئے نبی کو لے کے اوپر۔ جب غار کے قریب پہنچے، گفا کے قریب، تو دیکھا it was full of dirty، بالکل گندی، بیٹیں ہیں، نگنیاں ہیں، کبوتر کے انڈے، جال ہیں مکڑی کے، بو آ رہی ہے اور بڑا بھیانک لگ رہا۔ آج کل کا مرید اگر ہوتا تو اپنے پیر سے کہتا حضور پہلے آئے، سرکار پہلے آئے، تاکہ کچھ گڑبڑ سڑبڑ ہو تو آپ جھیلو، میں سیف۔ لیکن مرید جب اپنے پیر کی مراد بن جاتا ہے تو وہ پہلے آپ نہیں کہتا، وہ خود پہلے کہتا۔ حدیث میں ہے کہ صدیق نے عرض کیا حضور آپ اجازت دیں تو پہلے میں آپ کا غلام اندر جا کے دیکھتا ہوں یہ غار آپ کے لائق بھی ہے کہ نہیں۔ اندر گئے تو بہت گندی غار، چڑیوں کی بیٹیں ہیں، ڈینگنیاں ہیں، جانور ہیں، عجیب عجیب چیزیں ہیں، جال ہے۔ حضرت صدیق کے پاس کوئی جھاڑو تو نہ تھا، اپنی پگڑی کو اتارا، امامے کو اسی کو جھاڑو بنا کر پوری گفا صاف کرنے لگے۔ جتنی مینگنیاں تھی صاف کر دیا، جتنی بیٹیں تھی صاف کر دیا، جتنے جالے تھے صاف کر دیا، اور جب غار صاف ہوئی تو دیکھا کہ اندر بڑے بڑے ہولز۔ دل میں خیال آیا کہیں کوئی کیڑا، کوئی سانپ اب نہ بیٹھا۔ حضرت صدیق نے اپنے اسی امامے کے کپڑے کو پھاڑ پھاڑ کر سارے ہولز کو بھرنا شروع کر دیا۔ کپڑا ختم ہو گیا، ایک ہول بچ گیا تھا، ابو بکر صدیق نے اپنا پاؤں اس پہ رکھ دیا اور اندر بیٹھے بیٹھے کہا حضور آ جائیے، کیچ کرو حضور آ جائیے، اب غار آپ کے لائق ہو گیا۔ تو سمجھ میں آیا؟ اچھا ایمانداری سے بتانا آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے؟ کوئی نہیں؟ آپ سب چاہتے ہیں کہ سرکار دل کے اندر آ جائے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، سب چاہتے ہیں کہ یہی ہے ہمارے دل میں آ جائے، بس جائے۔ تو ایک کام کر، پہلے ابو بکر کو بلاؤ، پہلے صدیق کو بلاؤ۔ ارے بلاؤ تو صحیح، جب وہ تیرے دل کے اندر آئیں گے تو اندر جتنی بھی بے حیائی کی بیٹیں ہیں اسے صاف کریں گے، توہین صحابہ کے جتنے جال ہیں اسے صاف کریں گے، رافضیت اور شیعت کی جتنی نیکنیاں ہیں انہیں کلیئر کریں گے، تفضیلیت کے جتنے ہول ہیں انہیں بند کریں گے، اور جب تیرا سینہ پاک ہو جائے گا تو تجھے نہیں بلانا پڑے گا، اندر سے ابو بکر کہیں گے آقا آ جائیے، مومن کا سینہ پاک ہو گیا۔ نعرہ رسالت، شہزادہ غازی ملت، تاج العلماء، خاندان اشرفیہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور اندر گئے، اب اتفاق دیکھیے، بات عقل اور عشق کی چل رہی تھی۔ جس ہول پر، جس سوراخ پر، جس چھید پر صدیق اکبر کا پاؤں تھا اس کے اندر ایک کالا کالا نام بیٹھا تھا۔ اب وہ تو اسی امید سے بیٹھا ہوا بنا کہ ایک دن آئے گا اسی غار میں رخ بدوحا والے آئیں گے، میں ان
عاشق اسے روک دے گا، وہ یہ نہیں جانتا۔ صدیق نے اپنا پاؤں رکھا، اب عاشق تو عاشق کی بو کو پہچانتا ہے، اس نے پہلے کاٹا نہیں، گدگدانا شروع کیا۔ صدیق اکبر کے پاؤں پہ گدگدی ہوئی، ہم اور آپ ہوتے اللہ جانے کیا حال ہوتا، انہوں نے محسوس کر لیا کچھ گڑبڑ ہے، پاؤں ٹائٹ کیا پاؤں، پھر اس نے دانت گاڑنا شروع کیا تاکہ پاؤں ہٹنا۔ ابو بکر نے اور ٹائٹ کیا پاؤں، جب کافی دیر ہو گئی اور پاؤں نہیں ہٹا، 3 دن قیام تھا، تو اپنی حرکت سے باز نہیں آیا، اس نے کاٹ ایک آؤچ جیسی آواز ہے، ایک حزن پیدا ہوا۔ سرکار نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ۔ صدیق نے عرض کیا حضور اندر کوئی کیڑا ہے، اس نے کاٹ لیا۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر پاؤں ہٹا لے، وہ مجھے دیکھ کے کیا چلا جائے گا۔ اس نے کھن کھولا، حضور کا دیدار کیا، چلا گیا۔ سرکار نے اپنا لوہا ڈہن نکالا اور صدیق اکبر کے زخم پر رکھا، ایسا سب اثر گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مگر عقل تو یار، عقل نے تو پوچھ لیا کہ اے ابو بکر سانپ تھا، کاٹ لیا تھا، اس کا زہر پھیل جاتا تو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو عشق نے جواب دیا ارے زہر پھیلتا تو میری موت ہوتی نا۔ ارے نادان، یہ عشق ابو بکر ہے جو 1 نہیں 10 نہیں 100 بار اپنے مصطفیٰ کے نام پر اپنی جان دے دے۔ کیا ساتھ تھا، کیسا تعلق تھا۔ نبوت کی بات آئی، ابو بکر نے سب سے پہلے تصدیق کی، رسالت کی بات آئی، ابو بکر نے سب سے پہلے تصدیق کی، جب بات قرآن کی آیات کی آئی ابو بکر نے سب سے پہلے تصدیق کی، جب آیت قربہ نازل ہوئی ابو بکر نے سب سے پہلے تصدیق کی، جب پنجتن کو چادر میں بلایا ابو بکر نے سب سے پہلے تصدیق کی، جب کوئی بھی مسئلہ آیا ابو بکر سب سے پہلے تصدیق کرتے تھے۔ عقل نے پوچھا ابو بکر غور کر لیا کرو، فکر کر لیا کرو، دماغ دوڑا لیا کرو، تب تصدیق کیا کرو۔ تو اس نے ابو بکر نے جواب دیا ارے یہ سب کی بات نہیں ہے، یہ محبوب رب کی بات ہے، ایسی عقل کو میں مصطفیٰ کے در پہ چلا چکا۔ عشق میں عقل کی کوئی بات نہیں، تبھی تو محدث اعظم نے کہا عقلی دانائیوں پر زانگی ان کے دیوانوں سے سیکھا کی۔ آپ ذرا سوچیں، آخری بات، ایک دن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام تو سنا ہوگا، 22 رجب، کچھ یاد آ رہا؟ کونڈا، وہ امام کی ابا بھی امام، دادا بھی امام، پر دادا بھی امام، وہ امام کی بیٹا بھی امام، پوتا بھی امام، پر پوتا بھی امام، ایسے امام جعفر صادق۔ آپ کا نام صادق نہیں تھا، آپ کا نام جعفر تھا۔ آپ کو صادق اس لیے کہتے تھے کیونکہ آپ ستیہ وادی تھے، ایسے سچے تھے کہ دوست تو دوست، دشمن بھی کہتا تھا یہ سچا بندہ ہے، ایسے ستیہ وادی تھے۔ حریص شبد تو صرف کہانیوں میں مشہور ہیں، یہ تو دلوں میں مشہور ہے، اتنے سچے۔ ایک دن اپنے نانا جان علیہ السلام کے مواجہے میں کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے۔ اس زمانے میں یہ ترکیوں کی تعمیر، یہ چاندی کے یہ جالیاں نہیں تھی، کھجور کی ٹہنیوں سے اٹبندی کی گئی تھی۔ کھڑے ہو کے سلام پیش کر رہے تھے، ایک شخص آیا، پوچھا اندر کون ہے؟ کہا اندر نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 2 ساتھی، ابو بکر و عمر۔ گنبد خضرا کے نیچے کون ہے؟ بولیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ تینوں کا مزار ہے۔ تبھی تو میں کہتا ہوں یہ یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے، یار غار بھی، یار
اس نے کہا اچھا یہ بتائیے what was the status of Abu Bakr Siddiq in front of Holy Prophet? حضور کے نزدیک ابو بکر صدیق کیسے تھے؟ آپ نے اوپر سے لے کے نیچے تک اسے دیکھا، گویا نگاہوں میں کہہ دیا وہ کیسے تھے وہ تو بعد میں بتاؤں گا، تو کیسا ہے وہ سمجھ میں آیا۔ تجھے یہی جگہ ملی تھی سوال کرنے کے لیے؟ ارے جہاں ہم لوگ اپنی سانسوں کو توجہ رہے، سانسوں کو روک کر حبس نفس کے ساتھ حضور کو سلام پیش کرتے ہیں تاکہ سانسوں کی آواز سے حضور کے مزاج لطیف کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہاں تیری یہ ہمت کہ تو ہم سے سوال کر رہا ہے۔ ادب کا عشق زیر آسمان زرش نازل نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا۔ یہ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ایسی ادب گاہ ہے کہ جہاں جنید اور بایزید جیسے لوگ اپنی سانسوں کو روک کے آتے ہیں تاکہ سانسوں کی آواز سے حضور کو تکلیف نہ ہو۔ وہاں تو یہ سوال کرتا، خیر ہم اور آپ ہوتے تو بڑا لمبا چوڑا جواب دیتے کہ یہ خوبی تھی، ابو بکر ایسے تھے جنہوں نے سب سے پہلے حضور کی تصدیق کی، ہر چیز کی تصدیق کی، کبھی حضور کا ساتھ چھوڑا ہی نہیں۔ ایسے ساتھی کی یار غار بھی، یار مزار بھی، یار بہار بھی، ہر جگہ ساتھ۔ ہماری بات ختم نہ ہو جاتی، رات ختم ہو جاتی، ہماری بات ختم نہ ہوتی، مگر وہ امام ابن امام لمبا چوڑا جواب نہیں دیا۔ کہیں پوچھ رہا ہے نا کیسے تھے، ادھر دیکھ جانے کی طرف ایسے تھے، ایسے تھے جیسے دکھ رہے ہیں نا، ایسے مطلب کبھی ساتھ چھوڑا ہی نہیں، ایسے تھے کہ سفر میں نبی کے ساتھ، حضرت میں نبی کے ساتھ، خلوت میں نبی کے ساتھ، جلوت میں نبی کے ساتھ، صلح میں نبی کے ساتھ، جنگوں میں نبی کے ساتھ، بدر میں نبی کے ساتھ، احد میں نبی کے ساتھ، خیبر میں نبی کے ساتھ، خندق میں نبی کے ساتھ، تبوک میں نبی کے ساتھ، حنین میں نبی کے ساتھ، مکہ میں نبی کے ساتھ، مدینے میں نبی کے ساتھ، بھوک میں نبی کے ساتھ، پیاس میں نبی کے ساتھ، دھوپ میں نبی کے ساتھ، چھاؤں میں نبی کے ساتھ، شہر میں نبی کے ساتھ، گاؤں میں نبی کے ساتھ۔ ارے ایسا تھا کہ جب تک زمین پر تھے نبی کے ساتھ، آج گنبد خضرا کے نیچے لیٹے ہیں تو نبی کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غازی ملت، خاندان اشرفیہ۔ دنیا اس بات کو یاد رکھنا، صدیق صرف صدیق ہی نہیں، وہ ٹاپ ٹو باٹم صدیق۔ مصطفیٰ کے وقار کا نام ابو بکر ہے، ان کے یار غار کا نام ابو بکر ہے، ان کے یار مزار کا نام ابو بکر ہے، مصطفیٰ کے سب سے پیارے ساتھی کا نام ابو بکر ہے، ان کے سب سے بڑے مصدق کا نام ابو بکر ہے، ان کی سچائیوں کے امین کا نام ابو بکر ہے۔ یاد رکھنا، جس طرح ہم خدا تک مصطفیٰ کے بغیر نہیں جا سکتے، ایسے ہی مصطفیٰ تک ابو بکر کے بغیر نہیں جا سکتے۔ تبھی تو محدث اعظم نے کہا تھا کہ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ ایسا مرتبہ بیان کیا کہ نہ گھٹا سکتے ہو نہ بڑھا سکتے ہو، پرفیکٹ۔ اور صدیق کے علاوہ کسی میں صادق نہ ہے۔ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں، نبوت کے سوا۔ سمے بھی سماپت ہو گیا اور جتنی باتیں میں نے کہی اسے اپنے دل میں رکھو اور ہمیشہ یاد رکھنا، جس کے دل میں صدیق نہیں ہے اس کے دل میں کبھی علی آ ہی نہیں سکتے، آ ہی نہیں سکتے۔ صدیق صرف نبی کے در والے تھے، لیکن جب اپنی بیٹی حضور کو دے دیا تو نبی کے گھر والے بھی ہو گئے، گھر والے بھی ہو گئے۔ ایک داماد ہے، ایک خسر ہے، ایک کو نبی نے بیٹی دی ہے، ایک سے نبی نے بیٹی دی ہے۔ نہ ہم ابو بکر کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ علی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا